اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اصول عقائد، اصول عقائد یعنی یہ اصول عقائد ایک کتاب ہے، کس کی ہے یہ؟ آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی صاحب کی، مکارم شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اصل کتاب فارسی میں تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا شاید فارسی نام ہے 50 درس۔ جی کتنے؟ 50 درس۔ کس بارے میں ہے یہ کتاب؟ آپ کو یہ دیکھیے، مؤلف یعنی جنہوں نے لکھی آیت اللہ مکارم شیرازی، ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور کس بارے میں ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ اصول عقائد کس بارے میں ہے یہ کتاب؟ موضوع کیا ہے؟ کس بارے میں ہے یہ؟ اصول دین کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے یہ کنیز فاطمہ؟ اصول دین۔ اصول دین۔ 50 درس اس کے اسی لیے ہیں، کس لیے ہیں 50 درس؟ کیونکہ 10 درس میں انہوں نے توحید سے گفتگو کی ہے، 10 درس میں عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اور 10 درس امامت کے بارے میں، اور 10 درس قیامت کے بارے میں۔ کتنے درس ہو گئے؟ 50 درس۔ تو اصول عقائد یہ کتاب ہے جو کہ دینیات کہے گی ایک طرح سے، توحید یعنی اصول دین سے، اصول دین کے بارے میں اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا درس اب یہاں پہ شروع ہوتا ہے، خدا کی تلاش۔ ظاہر سی بات ہے، خدا کی تلاش۔ آپ کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے کہ اصول دین؟ آپ نے یہ بتائیے خدا ہے؟ نزہت، کنیز فاطمہ، علی عباس، کیسے پتا آپ کو؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا خدا ہے؟ آپ کو کیسے پتا خدا ہے؟ کس نے بتایا تمہیں خدا ہے؟ ہوا کے چلنے سے پتہ چلتا ہے خدا ہے، اور سورج کا کسی نے بتایا آپ کو یا خود پتا ہے آپ کو؟ دلیل کس نے بتائی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس خدا ہے؟ جیسے راستے میں کسی انسان کے پیر کے نشان دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، پھر تو ایسے ہی کسی انسان کے پیر کے نشان ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاں، پھر چلو مان لیا پیر کے نشان ہے تو کوئی ہے، پھر خدا نہیں ہوتا تو اس کی نشانیاں بھی نہیں ہوتی، جیسے دنیا میں خدا کی نشانی۔ یہ کہو، ایک تو بڑھیا کا چرخہ ہی دیکھ لو، اتنی آسان سی مثال یہی سمجھ لو۔ بڑھیا والی کہانی سنی ہے؟ بولیے آپ لوگ، نزہت کہانی، کنیز فاطمہ آپ نے نہیں سنی بڑھیا والی کہانی؟ نہیں۔ یعنی ایک کتاب میں تو اس کو یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ، لیکن ایک اس میں ملتا ہے کہ رسول اکرم ہمارے دیکھا کہ ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی، ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی۔ اس سے جا کے پوچھا کیا اس دنیا کو چلانے کے لیے خدا ہے؟ ہے خدا؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو بڑھیا نے کیا کیا؟ چرخہ چلاتے چلاتے رک گئی۔ کیا بولی رک کے؟ بولا کہ جیسے چرخہ میں چلاتی ہوں یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، کتنا سا چرخہ ہے یہ؟ میں چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، میں نے ہٹ گئی تو یہ رک گیا۔ جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے بغیر چلائے نہیں چل سکتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنی بڑی کائنات کا دن کا آنا، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، رات کا آنا، رات کا ختم ہونا، یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ جی دلیل، یہ دلیل ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ ہے کوئی چلا رہا ہے اس کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ہے یا کتنے ہیں، اس کی گفتگو بعد میں ہوگی، ایک ثابت کریں گے، وہ بھی ایک تو آپ ثابت کر ہی چکے ہیں، بھلے ہی آپ نے دینیات میں اول کی اطفال کی مختصر ہی دلیل صحیح، لیکن دلیل تو تھی کیا کہ جس طریقے سے اگر کسی کو چلانے والا دو ہوتے، یا اس دنیا کو، اس کائنات کو چلانے والے ایک نہ ہو کے دو ہوتے، تو کبھی تو دوسرے کی مرضی چلتی، کبھی تو یہ ہوتا کہ ہمیشہ سے سورج ایک ہی طرح سے نکل رہا ہے، کبھی تو ہوتا کہ ادھر کے بجائے ادھر سے سورج نکل جاتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہے جو ایک ہی مرضی سے ایک ہی نظام پہ چلنا اس کائنات کا یہ بتا رہا ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے۔
یہ مختصر سی دلیل ہے چھوٹی کتابوں کی تھی. اب آکے ہم تھوڑی بڑی کتاب میں اس کے اعتبار سے دیکھیں گے. خدا کی تلاش. پہلے تو ہمیں خدا کو تلاشنا ہے کہ کہاں ہے خدا. ہے تو کہاں ہے. خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ پہلی بات تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہم اس کائنات کے خلق کرنے والے کو کیوں پہچاننا چاہتے ہیں, کیوں غور و فکر کرتے ہیں. نمبر 1, اس وسیع پھیلے ہوئے عریض پھیلے ہوئے کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل, اس سے جانکاری حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے. ہم سب کے دلوں میں یہ شوق ہے کہ نہیں کہ اتنی پھیلی ہوئی کائنات کو ہم جانیں, اسے جانکاری حاصل کریں. یہ کیسے بن گئی, کیسے پھیل گئی, کیا ہوا. یقیناً ہم سب جانتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. کیا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دل فریب ستاروں سے بھرا ہوا بلند و بالا آسمان, دل فریب کتنے کیسے ستارے ڈپ ڈپ آتے ہوئے ہمیں دور سے ایسے چمک رہے ہیں, اتنے حیرت انگیز طریقے سے یہ آسمان میں کیسے لٹکے ہوئے ہیں, یہ آسمان کیسے آیا, ہم جاننا چاہتے ہیں. اور کیا جاننا چاہتے ہیں؟ دلکش منظر سے بھری ہوئی یہ وسیع زمین, یہ پوری زمین جس میں نیچر اتنا ہے, یہ دلکش, دل کو لبھا دینے والے ایک سے ایک منظر, پہاڑی علاقہ, سمندری علاقہ, ہریالی, یہ سب جاننا چاہتے ہیں, نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. یہ رنگ برنگی مخلوقات, عجیب عجیب طرح کی رنگ برنگی یہ مخلوق, اور سمندر میں ڈبکی لگا لو تو ایک سے ایک پورا ایک جہان ہے سمندر کے اندر. پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا انسان کو کہ سمندر کے اندر بھی ایک جہان ہے, لیکن اب ڈسکوری وغیرہ پہ دیکھ کے آپ کو دکھ گیا ہوگا کہ کتنی قسم کی اس میں زندگی ہیں, کتنے طرح کی مچھلی, کتنے طرح کے موتی, کتنے طرح کے جانور, پوری ایک حیات ہے وہاں. کیا ہے ابھی دیکھیے رنگ برنگی مخلوقات, یہ خوبصورت پرندے, ایسے ایسے پرندے آپ دیکھتے رہ جائیں, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی تو نقاش ہے جتنے خوبصورت طریقے سے اس پہ نقش و نگار کیے ہیں, اس کے پروں پہ, اس کی دم پہ. انواع و اقسام کی مچھلیاں, طرح طرح کی یہ مچھلیاں, دریا, پہاڑ, پیارے پیارے پھول, کلیاں, اور آسمان کی طرف بڑے ہوئے یہ مختلف درخت, آسمان کی طرف اونچے اونچے یہ درخت. کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے؟ جاننا چاہتے ہیں, نہیں جاننا چاہتے ہم کہ یہ سب کیا خود بخود وجود میں آ گئے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کیسے کہوں, میں آپ آن لائن والوں سے, کہ اگر جب تک جی کر کے جواب نہیں دیں گے تب تک کیسے لگے گا. انواع طرح طرح کے, قسم کے, نوع قسم کے. دل فریب مطلب دل فریب یعنی دل کو لبھا دینے والے, دل آپ کا ایسے ایسے منظر دیکھ کے تعجب میں پڑ جاتی ہیں, نہیں پڑ جاتی؟ جی تو دیکھیے جب تک جی نہیں کریں گے, مجھے کیسے, میں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نیٹ تو نہیں کٹا ہوا, آپ لوگوں تک میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی, تو جی کرتے رہا شاید کیجیے. کوئی ڈسٹرب ہو جائے اس لیے چپ کر. جی کرتے رہا کیجیے. جب میں کہوں تب تو کر سکتے ہیں. میں نے یہ کہا ہر کوئی جاننا چاہتا ہے, نہیں جاننا چاہتا کہ یہ کیا ہے خود بخود وجود میں آ گئے؟ جاننا چاہتا ہے ہر انسان یا نہیں؟ یا یہ عجیب و غریب, یہ جو عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہر و توانا نقاش کے ذریعے کھینچے گئے ہیں, یا یہ کہ جو عجیب و غریب یہ نقش ہیں, یہ پینٹنگ ہے, یہ کائنات ایک پینٹنگ ہی تو ہے, طرح طرح کی مچھلی پینٹ کر دی, طرح طرح کے پرندے, یہ سب یہ کسی ماہر پینٹر کے ذریعے کھینچے گئے ہیں یا خود بخود وجود میں آ گئے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں, نہیں جاننا چاہتے؟ جاننا چاہتے ہیں. لہذا اس کے علاوہ ہم سب کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ سوال بھی ابھرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں کیا سوال ابھرتے ہیں؟ یہ سوال ابھرتے ہیں. نمبر 1, ہم کہاں سے آئے ہیں؟ سوال ابھرتا کبھی کبھی نہیں, ہم آئے کہاں سے ہیں, ہم ہیں کہاں اور کہاں جا رہے ہیں ہم. سب سے اہم بات ہمارے کائنات کو تو بعد کی بات ہے کہ مچھلیاں رنگ برنگی خود بخود وجود میں آ گئی, یا کسی نے نقش نگار کرنے والا ہے, یہ پہاڑ اونچے اونچے خود بخود وجود میں آ گئے, یا کسی نے لایا ہے اسے, یا ایک درخت اونچے اونچے درخت خوبصورت درخت یہ وجود میں خود بخود آ گئے, یا کوئی لایا ہے انہیں. یہ اتنی بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے ٹکا ہوا ہے, یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے, کسی نے وجود میں لایا. یہ زمین پھیلی ہوئی اتنی, یہ زمین خود بخود وجود میں آ گئی یا کسی نے وجود میں لایا ہے. اس سے ان سب سے پہلے سب سے اہم جو سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں پہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, کہاں جانا ہے ہمیں. یہ سوال آتے ہیں آپ کے ذہن میں کبھی کبھی. جی آگا. اگر ہمیں ان تینوں سوال کے جواب, کون سے 3 سوال, کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, پریوار کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اگر ان تینوں سوالوں کے جواب صحیح حاصل ہو جائیں
تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخرکار ہم کہاں جائیں گے، اور اب یعنی اس جہان میں ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر یہ پتہ لگ جائے سب کو، ہر ایک کو اس سوالوں کا جواب مل جائے، بڑی خوش بختی ہے۔ ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے، یہ جذبہ تجسس یعنی جاسوسی، تجسس یعنی جاسوسی۔ ہم سب کی جو فطرت ہے جاسوسی والی ہے کہ نہیں؟ جاسوسی کا مطلب غلط معنی میں مت سمجھیں، غلط معنی والی جاسوسی نہیں، جاسوسی مطلب ریسرچ۔ ہم سب کی فطرت ہے نا کہ ہر چیز کی ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ہر چیز کو ایسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہم جی آقا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، وہ ایک دم سے بات نہیں مانتا، اگر کوئی بات اسے بتائی جائے تو ایک دم کہے گا کیوں، کیسے، کب، ہر بات میں یہی تو کرتا ہے انسان۔ تو یہ انسان کا جو فطرت ہے، جذبہ ہے ہر چیز کو جاننے کا، جو جذبہ ہے انسان کا جو ہر چیز کو جاننے کا جو یہ جذبہ ہے، یہ ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ جب ہم ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ آئس کریم کیسے بنی ہے، کیا کیا مل کے بنایا ہے اس میں، یہ بریانی کیسے بنی ہے، کیسے بنتی ہے، جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، یہ ہمارا جذبہ ہمیں یہ بات کرتا ہے۔ تو کیا ہمارا یہ جذبہ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا، یہ جذبہ جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ہمیں ابھارتا ہے کہ نہیں ابھارتا کہ ہم یہ بھی جانیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، کیا کرنا ہے؟ یہ ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا۔ ہماری روح ہم سے کیا کہتی ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، کیا ذمہ داریاں ہیں، جب تک ان کا جواب نہ ملے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج اور معالجے کے لیے ہسپتال لے جایا جائے، مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج کے لیے ہسپتال لے جایا جائے گا، تو جب بھی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی اور اسے ہوش آئے گا تو اس کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہوتے بے ہوش ہو جائے، آپ نے دیکھ لیا ایمبولینس آ گئی، لے گئے ہاسپٹل، ایڈمٹ کر دیا، زخمی زیادہ ہے تو آئی سی یو میں، اس سے ہوش نہیں، جب ہوش آئے گا اس سے کیا کہے گا، میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا، میرے ساتھ کیا ہوا، یہی جانتا ہے نہیں جانتا؟ جی آقا۔ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں جاننے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت اور روح میں ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے۔ تو جب کسی بات کو جاننا چاہتا ہے تو کیا کبھی اس کے وجود میں پیدا ہوا، اسے ہوش نہیں تھا، جب تک تو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے اسے ہوش نہیں تھا، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اب اتنا بڑا ہو گیا کہ چہرے پہ اب داڑھی بھی آ گئی، کبھی اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس طریقے سے آیا ہوں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے جانا کہاں ہے، کیا میں یہیں کے لیے آیا ہوں، یہاں کے لیے نہیں آیا، کہیں اور کے لیے آیا ہوں، تو پھر میں یہاں کیوں ہوں، تو میں یہاں کیوں ہوں؟ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی، بے ہوش ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسے ہاسپٹل میں لے جایا جائے، تو جب بھی اس کی حالت بہتر ہوگی تو اسے ہوش آئے گا، تو اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آس پاس ارد گرد یعنی اپنے آس پاس موجود لوگوں سے یہی ہوگا کہ کون سی جگہ ہے، میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور میں یہاں سے واپس کب جاؤں گا، یہاں سے کب جاؤں گا میں واپس، یہی تو کہے گا۔ جی آقا۔ اس مثال سے ظاہر ہے، کیا ظاہر ہے، کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس قسم کے سوال انسان کی فطرت میں ہے، وہ اس طریقے کے سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور خالی یہ نہیں کہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں بس نہیں، بلکہ وہ ان کا جواب بھی چاہتا ہے، وہ ان کا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش، اور آپ سے کہا جائے کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں، سوال یہ ہے، اصل سوال کیا ہے جو اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی تلاش کیوں کریں، خدا کو تلاش کیوں کریں؟ سب سے پہلی بات تو انسان کا جذبہ ہے، یہ جو جذبہ ہے نا ہر چیز کے بارے میں جاننے کا، یہ جذبہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جانیں بھائی کہ اس کائنات کو کس نے خلق کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آ گئی، جاننے۔ ابھی مثال کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی انسان آپ کا اکاؤنٹ کسی سے لے کے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 10 20 20 50 ہزار روپے ڈال دے، یا 5 لاکھ ڈال دے، تو آپ یہ خوش ہوں گے کہ چلو پیسے ہو مل گئے، یا یہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کس نے بھیجے ہیں، کس نے بھیجے، کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ، کیوں کس نے بھیجے،
کنیز فاطمہ آپ بتائیے کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے بھیجے؟ کامنی نصرت کیوں جاننا چاہتی ہیں آپ؟ کیونکہ یہ میرا نہیں تھا اور میرے نالج میں نہیں تھا کہ کس نے ہاں یعنی آپ کے ساتھ کسی نے اچھائی کی ہے، آپ جان جی کے کیا کریں گی کہ میں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکوں، تاکہ میں اس کا جی شکریہ ادا کیونکہ انسان کی غیرت ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں؟ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں؟ پہلی بات تو یہ کیونکہ انسان کی فطرت ہر چیز کے بارے میں سوال کرتی ہے اور اس کا جواب چاہتی ہے۔ ہماری جذبہ جو ہے وہ یہ ہمارے لیے ابھارتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جانا ہے، اور یہ کائنات جو اتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے، رنگینی والی، رنگ برنگی، طرح طرح کی اتنی خوبصورت طریقے کی، دیکھ کے جسے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کیا اتنا تعجب میں پڑ جاتا ہے، ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ یہ کوئی عام طاقت تو نہیں کر سکتی کہ سمندر کے اندر ایک جہان بسا دے۔ تو ہم نے مان لیا کہ چلو یہ ہمارا جذبہ جو ہے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم جانیں، لیکن کیوں جانیں، کیوں پہچانیں، ہم کیوں تلاش کریں خدا کی؟ کیونکہ انسان فطرتاً جب اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے یا اسے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی جب ایک عام انسان اگر کسی کی دعوت کرے تو وہ اس کا کیا کہتا ہے؟ بھائی شکریہ، بھائی شکریہ، بہت شکریہ ادا کرتا ہے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس نے میرے ساتھ اچھا ہے کہ ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ ڈال دے تو آپ جاننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اسے؟ تاکہ اس کا آپ 10 20 50 60 1 لاکھ روپے ڈالنے والے کو اس لیے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، یہ چیز آپ کے لیے وجود میں لایا، آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تو آپ بتاؤ کائنات کی اتنی بڑی نعمتیں، اطراف کی نعمتیں جو چھوڑی، اپنے جسم کی نعمتیں نہیں گن سکتا آدمی، کتنی نعمتیں ہیں۔ انسان اپنی جسم کی ایک کائنات ہے، جسم بھی، آپ جسم کی مشینری اگر دیکھ لیں ہم اتنا نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن آج کے ترقی یافتہ زمانے میں کچھ ہم بھی سمجھنے لگے ہیں، ورنہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے ان سے پوچھیے کہ انسان کی جو نظام ہے نا کتنا منظم، کتنا تعجب آور ہے، سوچ کے آپ دم رہ جائیں گے کہ یار کیسے کر دیا، کتنی بڑی طاقت ہوگی وہ جس نے یہ کیا ہے، جس نے یہ چیز وجود میں لایا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں جب ہم چھوٹے سے ایک دعوت کرنے کھلانے والے یا پیسہ ڈالنے والے کے لیے ہم اسے جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں، تو ہمیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر سانس جو ہمیں نعمت مل رہا ہے، تو کیا انسان کی فطرت یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ میں اس کو جانوں کہ کس نے کیا ہے میرے ساتھ، کس نے دیا ہی مجھے نعمتیں، تاکہ میں اس کا شکریہ تو ادا کر سکوں۔ تو سمجھ گئے ہم خدا کی تلاش کیوں کریں؟ لیکن میں کہتا ہوں جی ہوں کرتے رہا کریں آپ، پھر خاموش۔ تعجب یہی ہے کہ آپ لوگ اتنا کہنے کے بعد بار ہر گھنٹے میں بار کہنے کے بعد بھی آپ خاموش ہیں۔ جب میں آپ ویسے ہوں نہیں کریں، لیکن جب میں کہوں تب تو کر سکتے ہیں تاکہ مجھے پتہ لگے نیٹ ورک پرابلم نہیں ہے۔ تو جواب اس لیے ہم خدا کو کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم یہ ثابت کر سکیں ہاں بھائی اس کا خلق کرنے والا کوئی ہے، دوسرا تاکہ ہم اس کو پہچان کے اس کو شکریہ ادا کر سکیں اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو۔ لہٰذا اس مثال سے ظاہر ہوا اسپتال والی جو انسان تھا کہ انسان کی فطرت میں سوال کرنا اور اس کے جواب کی تلاش میں رہنا ہے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے، اسے چاہتا ہے کہ ان کا جواب ملے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت، اس کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہے، سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو ہمیں اس بات کے لیے ابھارتی ہے؟ وہ ہماری روح کی پیاس اور جستجو کا جذبہ، کیونکہ انسان کے اندر جستجو اور تلاش کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ہر چیز کی جستجو میں رہتا ہے اور وہ ہماری روح پیاسی ہے، تشنا ہے تلاش کرنے کے لیے۔ جب یہ چیز ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم اس کائنات کے خالق کو تلاش کریں اور اسے پہچانیں۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرنے لگے، تجسس مطلب کیا ہے؟ تجسس جانکاری، یعنی کیا بتاؤں آپ کو، تجسس جاسوسی سے ہے ویسے تو جاسوسی، لیکن ہم غلط معنی میں سمجھتے ہیں۔ جاسوسی مطلب ہر چیز کا ریزن، ہر چیز کا ہماری فطرت کے اندر ہے، ہم ہر چیز کا ریزن جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے۔ ابھی مثال دی نا آپ کو اسپتال والی کہ ایک انسان کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے، اسے لوگ اٹھا کے اسپتال پہنچا دیں، تو سب سے پہلے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال وہ کیا کرے گا، میں یہاں کہاں ہوں، کب آیا،
लाया। तो इंसान की फितरत है कि वो हर चीज की जासूसी करता है। जासूसी यानी जानकारी हासिल करना चाहता है। ये इंसान की ये फितरत उभारती है कि हम कायनात के खालिक को पहचाने। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, पूरा हो गया 15 इंशाल्लाह राइट 11:15 पे मिल जान आप आइएगा इस क्लास में। कितना जी अगर ये नोटबुक मतलब ये बुक में हमारे पास नहीं आई, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ये ग्रुप में सेंड कर देते एक बार।